السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسی، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ جہاں سفر شروع ہوتا ہے ہم نے کافی انتظار کیا ہے، ہم نے کافی سوچا ہے، ہم نے بہترین طویل وقت کی تلاش کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت جو بہترین سفر کو لاتا ہے، ایک ایسا سفر جو آنے والے وقت کو بہتر بناتا ہے۔ ہاں اب وقت ہو چکا ہے ایسے سفر کی شروعات کا جس کی منزل کی کسی کو بھی خبر نہیں، لیکن اس خوف سے ہم سفر کرنا نہیں چھوڑ سکتے کہ چلو آؤ ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ ایسا سفر جو کسی قصے کہانی کو ساتھ لائے۔ ہاں تم جان لو اب کہ یہی وہ وقت ہے جب سفر شروع ہوتا ہے۔ ہاں کہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ جیا کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ میری بات تو سنو۔ ماریا اسے ہر قیمت پر جانے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن جیا نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات کو انسنا کر کے اپنی دھن میں تیزی سے بھاگتے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ٹرین چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ بیگ کو کندھے پر ڈالے جیا بنا پرواہ کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیا کے پکار کیے ماریا اس کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی۔ جب جیا نے اس کی بات نہ سنی تو وہ زور سے چلائی، جیا! اس بار جیا کو رکنا پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ماریا کے چلانے پر کچھ لوگوں نے باقاعدہ پلٹ کر جبکہ کچھ نے ایک پل رک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے تپے گال لیے اسے گھور رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جیا نے گہری سانس فضا میں خارج کی اور اونچی آواز میں ماریا سے کہا، تم چلی جاؤ ماریا، میں واپس نہیں پلٹ سکتی، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ جیا جو بیگ پشت پر لٹکایا ہوا تھا اس کی دونوں سٹرپ کو کھینچتے کہا، تمہارا جانا فائنل ایگزام سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ماریا نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ وہ جانتی تھی جیا کے لیے اس کی پڑھائی کتنی اہم تھی، اور پھر یہاں تو معاملہ اس کے ایگزام کا تھا، وہ بھی فائنل ایگزام۔ میرا جانا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے ماریا، اگر میں آج نہ گئی تو پھر اسے کبھی نہیں مل پاؤں گی، میں وہ کہانی نہیں سن پاؤں گی۔ جیا نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر سیٹی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں اگر اسے آج نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، جیا نے بے بسی سے کہا۔ ماریا نے الٹے قدموں چلتی اپنی اس اکلوتی دوست کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس سے دور ہو رہی تھی۔ سیاہ کھلی پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے بہت پرجوش لگ رہی تھی، لیکن کہیں کہیں اس کے اندر ایک ڈر بھی تھا، ایک خوف، اس کے نہ ملنے کا خوف۔ اس کے بال پونی میں بندھے تھے کہ اونچی پونی ٹیل اسے پر اعتماد بناتی تھی۔ اگر وہ آج نہ آیا اور تم اس سے مل نہ پائی تو؟ ماریا نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ابھی تک اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، بلکہ یوں کہنا ٹھیک تھا کہ باتیں سنا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا، میرا دل کہہ رہا ہے، اور یہ ہوائیں بھی۔ کراچی کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ بادلوں کی گرج چمک پچھلے 1 گھنٹے سے جاری تھی۔ ماریا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ جانے کیوں اس کا دل ڈر سا گیا تھا، جانے اس کی دوست کن راہوں کی مسافر بننے جا رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی ہے، سب لوگ اپنا سامان سنبھال لیں، گلی کی آواز گونجی تھی۔ لوگوں کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ جیا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آج کی ہوائیں اسے اندر تک سرشار کر رہی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سب کے ساتھ مل کر خوبصورت موسم انجوائے ضرور کرتی، لیکن اس وقت اس کا جانا ضروری تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا آج کا یہ سفر کسی مہم جوئی سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ماریا نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور پھر واپس پلٹ گئی۔ رات کے 9:45 بج چکے تھے۔ ٹرین کے کیبن اور سیٹیں اس کی توقع سے زیادہ آرام دہ تھیں۔ اس نے کبھی خیبر مل سے سفر کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نیلے رنگ کے صوفے نما سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ ٹرین کے کیبن بھی اتنے اچھے ہو سکتے تھے۔ ہر کیبن میں الگ سے ٹی وی موجود تھا، انٹرنیٹ کی سہولت تھی، لوگ آہستہ آہستہ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے۔ وہ ابھی اپنے کیبن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایک خوف بھی تھا اور ایک اطمینان بھی۔ روزانہ سینکڑوں لڑکیاں اکیلے سفر کرتی ہیں، آج میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ٹیک اٹ ایزی جیا، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی۔ اس نے کندھے سے بیگ اتار کر پاس رکھا، کھڑکی کے پٹ کو اوپر کھینچ کر اسے کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر لگے برقی کمکموں کی روشنی میں یہ بارش اسے بہت دلکش لگی۔ جب اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا تو بیگ سے شال نکال کر کندھے پر پھیلائی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اب اسے ایک ماریا کے فون پر ایک پیغام چھوڑنا تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی ماریا، میرے مام ڈیڈ سے کہنا وہ پریشان نہ ہو، ان کی یہ بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ فائنل سیمسٹر ہے اور فائنل ایگزامز ہیں، لیکن یقین کرو
सेमेस्टर میں ریپیٹ کر لوں گی، لیکن اگر آج اس سے نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، وہ کہانی کبھی نہ جان پاؤں جس کے لیے میں اتنی بے چین ہوں۔ دعا کرنا میں اپنے سفر میں کامیاب رہوں۔ اگر یہ ادھورا رہ گیا تو میری ذات میں خلا رہ جائے گا جو کبھی نہیں بھرے گا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ آج واقعی آئے گا یا نہیں، لیکن ایک امید ہے کہ وہ آئے گا، میں اسے ڈھونڈ لوں گی۔ آخر لمبا سفر ہے، بس تم میرے لیے دعا کرتی رہنا اور اچھے سے ایگزام دینا۔ ٹیک کیئر، تمہاری جیا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور ماریا کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے فون کو بند کر دیا۔ ابھی صرف اسے اس نئے سفر کے آغاز کو دل بھر کر انجوائے کرنا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تو کھڑکی کے پٹ کو نیچے کی جانب کھینچ کر اسے بند کر دیا۔ آنکھیں بند کر کے سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کے لب ہولے سے پڑپڑائے تھے۔ اینڈ ویئرز دا جرنی بگن۔ میرا نام ایمان ہے اور میں 9 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میری کوئی دوست نہیں، میں اکیلی ہوں۔ مجھے دوست بنانے نہیں آتے کیونکہ میں زیادہ بول نہیں پاتی اور میں ڈر جاتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے اور مجھے دوستوں سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی نہیں کرتی۔ مجھے سب اسکول میں کہتے ہیں کہ میں خاموش رہتی ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خاموش رہنا۔ پر ہاں، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں بہت سا بولوں، سب کچھ جو میرے دل میں ہے۔ پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، اس لیے آج میں نے اسکول کی کینٹین سے یہ ڈائری خریدی ہے۔ اب سے میں اپنی ساری باتیں اس میں لکھا کروں گی اور اسے چھپا کر رکھوں گی، سب سے چھپا کر۔ وہ لکھنے میں مگن تھی مگر پھر اچانک عجیب سے احساس سے وہ چونکی اور اس کا لکھتا ہاتھ کانپ کر رک گیا تھا۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس نے جیسے سانس روکنے کی کوشش کی اور پھر ہولے ہولے گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے شخص کے قدموں پر اس کی نظر پڑی۔ وہ جان گئی تھی کہ آنے والا کون تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ غصے سے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ اکلائی تھی، نہیں، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جھٹ سے ڈائری بند کی۔ میں نے تمہیں چھت پر آنے سے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ سرخ آنکھیں لیے وہ اسے گھور رہا تھا۔ میں ہوم ورک کرنے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے پاس رکھی کتابیں اور بیگ اٹھایا اور لڑکھڑاتے کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی کی نظر اس کی ڈائری پر پڑ چکی تھی جسے اس نے زور سے سینے میں چپکا لیا تھا، یوں جیسے وہ سامنے کھڑے شخص سے اسے چھپا رہی ہو۔ اس آدمی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ بچی نہیں رہی تھی، اس کا قد بڑھ چکا تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ابھی بھی معصومیت تھی۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے یہاں نظر مت آنا، حکم دیا گیا تھا، اور وہ لڑکی اپنا بیگ اور کتابیں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ نیچے اپنے کمرے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی۔ کتابیں اور بیگ اس نے بے دلی سے بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ چہرہ خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے تمتما اٹھا تھا۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھی اور گھٹنوں میں سر دیے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین اس وقت نواب شاہ اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ جیا نے ایک نظر کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان کو دیکھا اور پھر ہیڈ فون اتار کر واپس بیگ میں ڈال لیے۔ وہ اب تقریباً ٹرین کے آدھے سے زیادہ کیبن دیکھ چکی تھی، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس نے ایک امید نہیں توڑی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر اسے شخص سے ضرور ملوانے والا تھا جس سے ملنے کو وہ بےتاب تھی، جسے ڈھونڈنے وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوا تو بھی میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ وہ کافی بدل گیا ہوگا نا؟ اس کے ذہن نے اپنا پہلا پتا پھینکا تھا۔ مجھے محسوس ہو جائے گا جب وہ میرے سامنے آئے گا، دل نے ہولے سے جواب دیا، اور پھر دل اور دماغ کی جنگ میں کبھی کبھی دل بازی مار ہی لیتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ان کی حالت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے گلاس ونڈو کے اس پار بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتے پوچھا جو اپنے سامنے رکھی نوٹ بک سے ایک ایک صفحہ کر کے پھاڑ رہی تھی اور ہر صفحہ پھاڑنے کے بعد کچھ بولتی تھی۔ اس نے ایک صفحہ پھاڑا اور بڑبڑائی، سیاہ۔ پھر اس نے جلدی سے دوسرا صفحہ پھاڑا اور سفید کا لب اس کی زبان سے پھسلا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک حرکت کو وہ اپنے جسم اور روح کی تمام حسیات سے محسوس کر رہا تھا۔ سیاہ کا لفظ جب وہ بولتی تو اس کے چہرے پر ڈر دکھائی دیتا اور سفید لفظ سے بے بسی بھر آتی تھی، ایک ناقابل بیان تکلیف کے آثار نظر آتے۔ اس کا یہ کام بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی نازک حسینہ کسی سرخ گلاب سے کھیل رہی ہو، اس کی ساری پتیاں ایک ایک کر کے اتار رہی ہو، اور پھر ایک پتی پر کہتی ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ دوسری پر نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کھیل پرانا تھا لیکن انداز نیا۔ اس نئے کھیل میں دونوں سیاہ اور سفید، دونوں لفظ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ سیاہ سفید، سیاہ سفید۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر آس پاس نہیں دیکھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی اور شاید وہ کسی اور کو بھی محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے نوٹ بک کے صفحے کم ہو رہے تھے ویسے ویسے اس کے چہرے پر خوف اور بڑھتا جا رہا تھا۔ فی الحال کچھ بھی کہنا مشکل ہے، البتہ ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور اس سے یہ جانا کہ یہ لڑکی رنگوں سے خوفزدہ ہے
پر سبھی رنگوں سے نہیں، صرف 2 رنگ۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور نرس 2 سویٹر لے کر کمرے میں داخل ہوئی، ایک سفید سویٹر اور ایک سیاہ۔ باہر کھڑی دوسری نرس نے کمرے کے باہر لگے بٹن کو دبایا تھا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ یہ اس کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ لڑکی ٹھنڈ لگنے پر وہ کون سا سویٹر اٹھانے والی تھی، پر اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر دونوں نرسوں کو نہیں دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن رہی۔ سیاہ اور سفید کی گردان اسی تواتر سے جاری تھی۔ کمرے میں چاروں جانب کاغذ بکھر رہے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت 5 ڈگری پر گرا تو اس کے ہاتھ اچانک تھم گئے۔ اسے شاید ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نرس 2 سویٹر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک سویٹر لینے کو کہہ رہی تھی تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکے، پر لڑکی کی نظر جیسے ہی سیاہ سویٹر پر پڑی وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وحشت اس کی آنکھوں اور چہرے دونوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کا تنفس تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ سب واضح کر رہا تھا کہ اسے سیاہ رنگ سے خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ اس سے خوفزدہ ہے۔ اس نرس نے سیاہ سویٹر والا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیا جبکہ سفید سویٹر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اب لڑکی نے جیسے ہی سفید رنگ کا سویٹر دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ خوف اور وحشت کی جگہ غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے سفید رنگ کو دیکھ کر نفرت سے منہ موڑا اور پھر اس نے تکیہ اٹھایا، اسے زور سے سینے کے ساتھ چپکا لیا اور پھر سکڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ باہر کھڑا شخص یہ منظر سپاٹ چہرہ لیے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ٹیمپریچر نارمل کیا جائے، اس نے برف لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ لگنے پر وہ کون سا کلر چوز کرتی ہے، اس سے پتہ چلے گا وہ کس کلر سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ میں نے کہا ٹیمپریچر نارمل کریں، وہ آپ کا کوئی تجرباتی نمونہ نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ وہ ڈاکٹر کی بات کاٹ کر دبے دبے لہجے میں چلایا۔ اس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں میں دھندلاہٹ سی اترنے لگی۔ اس نے بلا وجہ ہی سینہ مسلا تھا جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ ڈاکٹر کے اشارے پر نرس دونوں سویٹر لیے کمرے سے باہر نکل آئی جبکہ دوسری نرس نے بٹن دبا کر کمرے کا ٹیمپریچر 28 ڈگری پر کر دیا تھا۔ میں شام میں واپس آؤں گا اور انہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اس نے اسی سرد و سپاٹ لہجے میں کہا جبکہ نگاہیں ابھی تک گلاس ونڈو کے اس پار سنگل بیڈ پر لیٹے اس نازک سے وجود پر جمی تھیں جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ جبڑے بھیجتا واپس پلٹا اور راہداری میں تیز تیز آگے بڑھنے لگا۔ مسٹر جبیل، ڈاکٹر کی پکار پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ آپ پیشنٹ کو یہاں سے ایسے نہیں لے جا سکتے جب تک آپ پیشنٹ سے اپنا رشتہ واضح نہ کر دیں۔ ڈاکٹر نے لہجے کو ہموار بنانے کی مکمل کوشش کی مگر وہ اس میں فیل ہو گیا۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ دھیما پڑا۔ چند لمحے خاموش چھائی رہی، پھر ایک آواز گونجی، "شی از مائی وائف"۔ کہنے والا کہہ کر رکا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری میں کہیں غائب ہو گیا جبکہ ڈاکٹر کے چہرے پر کئی ساری الجھنیں ایک ساتھ ابھر آئی تھیں۔ "وائف"، اس نے زیر لب بڑبڑایا اور پھر گلاس ونڈو کے اس پار لیٹے وجود کو دیکھا جسے نرس سکون آور انجیکشن لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر بری طرح گھوم گیا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ "کیا تمہارے براعظم میں سبھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں؟ کیسی؟" دونوں ہاتھوں میں بیگ تھامے اس نے تیز تیز چلتے پوچھا۔ "ڈرپوک"، روز جانتی تھی یہ لفظ سن کر وہ ضرور رکے گی اور وہ رک گئی۔ وہ کچھ دیر ساکت نظروں سے روز کو دیکھتی رہی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور رہی سہی کسر خراب موسم نے پوری کر دی تھی۔ روز اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ جانچ پائی۔ "ہاں، ہم ڈرپوک ہیں"، اس نے ہولے سے جواب دیا اور پھر تیزی سے پتلی گلی میں داخل ہو گئی جو مین اسٹریٹ سے مڑتی تھی۔ "ایک ذرا سا موسم کیا خراب ہوا تو تم تو ایسے بھاگی جیسے مارکیٹ سے جانے کتنا طوفان آ گیا ہو"۔ روز غصے سے چلائی، "رک جاؤ ایما"، اور اسے رکنا پڑا۔ ان دونوں نے دونوں ہاتھوں میں بیگ تھام رکھے تھے جن میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ وہ گروسری کرنے گئی تھی۔ "تم جانتی ہو روز، مجھے رات کی بارش اور ایسے موسم سے خوف آتا ہے۔ تو ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے"، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ تیز سے چلنے کے باعث اس کا سانس پھول چکا تھا۔ "ابھی بارش شروع نہیں ہوئی اور مجھے کچھ عجیب نظر آیا ہے"، روز نے مین اسٹریٹ کے آخر میں بنے ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ 2 قدم چلتے آگے آئی اور روز کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس گھر کے باہر ٹیروٹ لکھا تھا۔ "ہم وہاں جا رہے ہیں"۔ "میں کافی دنوں سے جانے کا سوچ رہی تھی لیکن اکثر اس گھر کا دروازہ ہی بند رہتا ہے، پر آج کھلا ہوا ہے"۔ روز اپنے قدم اس گھر کی جانب بڑھا چکی تھی۔ ہوا کے پہلے جھونکے نے ان دونوں کو چھوا۔ گرم موسم میں بارش کی یہ پہلی ٹھنڈی ہوا اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی، لیکن پھر بادلوں کی گرج نے اسے ڈرا دیا۔ "تم پاگل ہو گئی ہو روز، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سامان ہے"، اس نے دونوں بازوؤں کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے کہا۔ گلی سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے جو ان دونوں کی بے تکی باتیں سنتے اور سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔
دائیں جانب والے مکان سے انکل باہر نکل کر اپنی پرانے ماڈل کی گاڑی پر کپڑا ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی گاڑی بہت عزیز تھی۔ روز اس گھر میں داخل ہو چکی تھی جبکہ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اس گھر کی جانب چلنے لگی۔ اسے یوں سامان اٹھا کر کسی کے گھر میں گھسنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹوں سے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر برستی طوفانی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پتھریلی صاف ستھری سڑک پر بارش کا پانی، اسٹریٹ لیمپ اور بجلی کی چمک میں شفاف دکھائی دے رہا تھا، یوں جیسے کسی سمندر کی لہریں امڑ رہی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور بہت ہی عجیب سا تھا۔ چاروں جانب دیواروں پر کارڈز اور عجیب و غریب تصویریں لگی تھیں۔ وہ پہلے کبھی ایسے کسی عورت یا مرد کے پاس نہیں گئی تھی جو کارڈ سے مستقبل بتاتے ہوں۔ ہاں ٹھیک سمجھے، یہ ایک ٹیرو کا گھر تھا جو اس وقت بڑی سی میز کے دوسری جانب بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے روز بیٹھتی تھی۔ کمرے میں برائے نام روشنی تھی، شاید اس پورے گھر میں بجلی ہی نہیں تھی۔ یہ مدھم سی روشنی بھی کونے میں لٹکی اس لالٹین کی تھی جس کی شمع پڑپڑا رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سے آنے والی بارش کی ہوا اور خوشبو سے دم گھٹنے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹیرو عورت دکھنے میں تھوڑی عجیب سی تھی۔ چھوٹے بال، پھیلی سی ناک، موٹا جسم اور چھوٹا قد، نہ جانے وہ کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر رخ باہر کی جانب کر لیا۔ اسے پریشانی تھی کہ وہ اب فلیٹ تک کیسے پہنچیں گی۔ یہاں سے فلیٹ تک کا راستہ 2 منٹ کا تھا، لیکن اس طوفانی بارش میں وہ ایک پل کے اندر پوری کی پوری بھیگ جاتی۔ آؤ ایما، تم بھی ٹرائی کرو۔ وہ اسی سوچ میں سرگرداں تھی کہ جب عقب سے روز کی آواز ابھری۔ بالکل بھی نہیں، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ بس ایک کھیل ہے، اسے حقیقت مت جانو۔ اور پھر کھیل تو کھیل ہوتے ہیں نا، کھیلنے کے لیے۔ روز پرجوش تھی۔ تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنے فیوچر میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ ماضی اور حال میں تو ہوگی نا۔ اس بار اس عورت کی آواز ابھری تھی جو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم ہر چیز کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو؟ چل کیا کرو۔ یہ روز کی ہمیشہ کی نصیحت تھی جو وہ ایما کو کرتی رہتی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ عورت کتنی ہی دیر کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لیے آگے پیچھے کر کے ان سے کھیلتی رہی تھی، اور پھر اس نے کارڈ اکٹھے کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ کارڈ الٹے رکھے تھے، اب اسے 3 کارڈ اٹھانے تھے اور ٹیبل پر الٹے ہی رکھ دینے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے ایک ایک کر کے 3 کارڈ اٹھائے اور میز پر ترتیب سے الٹے رکھ دیے۔ باہر بادل زور سے گرجا تھا۔ میز کی دوسری جانب بیٹھی اس موٹی عورت نے پہلا کارڈ اٹھا کر سیدھا رکھ دیا۔ کارڈ پر ایک تصویر بنی تھی، ایک دل جو جھاڑیوں میں اٹکا ہوا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ایما نے بھویں سے اکیڑ کر کارڈ کو دیکھا۔ زخم، گہرے زخم، تمہارا ماضی زخموں سے بھرا ہوا ہے، اس عورت نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب اس نے دوسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ کارڈ پر ایک منظر تھا، ایک سمندر کا منظر، ایک بڑا سا جہاز۔ جہاز کے تختے پر ایک لڑکی ہاتھ میں لالٹین تھامے کھڑی تھی۔ ایسا لگتا ہے کسی کی تلاش تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ایما کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ اسے اب بارش کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اسے یہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب ایک کارڈ بچا تھا جو اس کے مستقبل کی جھلک دکھانے والا تھا۔ ایما نے بے ساختہ خوش لبوں پر ہاتھ پھیری۔ اب اس عورت نے تیسرا کارڈ اٹھایا اور سیدھا کر دیا۔ عجیب تھا، اس کارڈ پر کچھ بھی نہیں بنا تھا، بلکہ وہ سیاہ تھا، اندھیرا، گہرا اندھیرا۔ عورت نے جھٹکے سے کارڈ الٹ دیا اور ہڑبڑاہٹ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ایما الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی وہ سیاہی، وہ اندھیرا دیکھا تھا۔ تم لوگ اب جا سکتی ہو، میں فیس نہیں لوں گی۔ وہ دیوار کی جانب رخ کیے بول رہی تھی اور بلا وجہ ہی وہاں رکھے کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑے کارڈ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کارڈ کا کیا مطلب ہے؟ سیاہی اور اندھیرا، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس نے پہلی بار کچھ پوچھا تھا۔ وہ عورت کچھ نہ بولی، گہری خاموشی چھائی رہی۔ مس موریسن، آپ کو بتانا چاہیے، یہ روز تھی۔ کیا تم جانتی ہو موت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں؟ وہ پلٹی تھی، ہاتھ میں چند دوسرے کارڈ تھامے۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسی سے مخاطب ہو۔ جذبات کی موت، احساسات کی موت، خیالات کی موت، جسم کی موت اور سانس لینے کو رکی، روح کی موت۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے کہا جیسے اسے کچھ سمجھایا ہو۔ اور یہ موت سب سے بری ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ کھڑکی کے پاس رکھا سامان اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ چھاتا لے جاؤ، نہیں تو بھیگ جاؤ گی۔ اس نے دیوار پر لٹکا چھاتا اتار کر ان کی جانب بڑھا دیا، جسے روز نے تھام لیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی۔ روز نے چھاتا تھام رکھا تھا جبکہ ایما سامان تھامے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بارش ابھی بھی اسی رفتار سے جاری تھی۔
اچانک وہ رکی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ عورت ہاتھ میں لالٹین تھامے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا سیاہ کارڈ کا وہی مطلب ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ اس نے نہ چاہتے پوچھ لیا۔ ایکاڑوس سے بچ کر رہنا اور خود ایکاڑوس نہ بن جانا، اس عورت نے اونچی آواز میں کہا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ وہ آخری نظر بہت عجیب تھی۔ قصہ گو، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھا وہ شخص مٹی سے اٹے سرمئی بال لیے، پیشانی پر زندگی کی لکیریں کھینچے، وقت کو وقت کی قید سے آزاد کرتا وہ قصہ گو جس کے قصے سن کر اکثر مسافر رستہ بھول جائیں، بھولے منزل پا جائیں، خاموشی باتیں کرنے لگے اور اکثر بولتے بولتے لوگ چپ ہو جائیں، وہ قصہ گو کہ جس کے قصے سن کر زرد پتے بنا ہوا ہی اڑنے لگے، وہ قصہ گو جس کے قصے سن کر اکثر لوگ خود ہی قصہ بن جائیں۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ جانے کیسے الفاظ تھے جو فضاؤں میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ وقت ان الفاظ کو تھامے اس رفتاری سے گزر رہا تھا۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں ان منٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ الفاظ بھی کچھ ایسے ہی تھے، بالکل ویسے جیسے کسی نے مردوں کے زندہ ہونے کے دن بھی نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، بالکل ویسے ہی جو درد اور تکلیف کے آخری حد پر آ کر بولے گئے ہوں۔ سننے والے تب ان پر توجہ نہ دے رہے تھے اور پھر وقت نے اس بے قدری کا بدلہ لیا۔ ٹرین کے رکنے پر اسے جھٹکا لگا، اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ اب ٹرین کے ہارن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 7:15 ہو رہے تھے، باہر شام نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ اس وقت ٹرین لاہور کینٹ اسٹیشن پر رکی تھی۔ لوگ تیزی سے ٹرین میں چڑھ رہے تھے اور کچھ مسافر اتر رہے تھے کیونکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ٹرین یہاں صرف 2 منٹ کے لیے رکی تھی۔ اس نے شال کو اپنے گرد لپیٹا اور سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ کچھ لمحے اسٹیشن پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتے رہا اور پھر سے آنکھیں مول لیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا پورا کیبن خالی تھا۔ وہ اکیلا ہی اب تک سفر کر کے آیا تھا، لیکن اب کسی لڑکی کی موجودگی غیر متوقع تھی، خاص طور پر ایسے لمحات میں جب اس کے تصور کے پردے پر کوئی پورے حق سے براجمان تھی۔ 1 2 3 4 5 7 اور پھر 10 منٹ گزر گئے۔ اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ ٹرین کب چلی اسے خبر نہ ہوئی۔ برے 10 منٹ بعد پھر سے ایک شکوہ بھری آواز ابھری۔ اس کا رواں رواں سماعت میں ڈھل گیا۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے کیوں آج کل اسے یہ الفاظ بہت تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو وہ سامنے آ جاتی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے دیکھ رہی ہوتی۔ وہ اب اسے بہت تنگ کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے کھڑکی کے اس پار تیزی سے پیچھے گزرتے نظاروں کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلا لی۔ دھوئے کے مرغولے ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے کسی لڑکی کی آواز سنی تھی، پر اس کا کیبن خالی تھا، وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت، وہ فرق نہیں کر پایا۔ سگریٹ پھونکنے کے بعد اسے پھر سے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا ذہن باہر گزرتے نظاروں کی طرح ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، مس شنایا آپ سے ملنے آئی ہیں۔ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو پونی میں قید کیے ایک عورت دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ حلیے سے سیکرٹری لگ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں مہارت سے کام کر رہی تھیں۔ وہ اب پروں کو ایک خاص طرح کی شکل، کتنی دلجمعی سے وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ لڑکی کچھ دیر اس کے جواب کے انتظار میں کھڑی رہی اور پھر پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ہیل کی ٹک ٹک آواز ابھری تھی جو اب قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر عین قریب پہنچ کر رکی۔ دروازے پر اب شنایا کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی تم اسٹوڈیو میں ہی ملو گے۔ وہ جو چند پل کے لیے دروازے پر ٹھہری تھی پھر سے ٹک ٹک کرتی اندر داخل ہوئی۔ سرخ رنگ کے ریشمی ٹاپ میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب لگ رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکی اور اس کی مہارت دیکھنے لگی۔ آمیزے سے بھرے ہاتھ، وہ مٹی کو اپنی لمبی انگلیوں سے اس قدر دلکش بنا رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں کو تکتی اور کبھی اسے دیکھنے لگ جاتی۔ سیاہ گہرے بال جو پیچھے کی جانب سیٹ تھے، گندمی رنگت اور صاف ستھری جلد، ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی۔ شنایا نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ اپنا کام ختم نہیں کر لیتا اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ اس نے کندھے پر لٹکا بیگ میز پر رکھ کر ہولے سے بڑبڑائی۔ ایکاڑوس گرتے ہی ہنس پڑا، پیچھے کی جانب سر گراتے ہوئے۔ وہ ہواؤں میں چلایا۔ وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگی اور ساتھ پیونا کی ایک ہاؤس کے بارے میں لکھی گئی وہ یادگار نظم پڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے۔ وہ ہنستا رہا۔ وہ کام کرتے شخص کے گرد ایک چکر مکمل کاٹ چکی تھی۔ اس کے منہ سے ایکاڑوس کے بارے میں سن کر اس کے ہاتھ کچھ پل کو تھمے تھے،
لیکن پھر سے وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد رکی نہیں، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی دوبارہ دائرے میں چلنے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک اسی تواتر سے گونج رہی تھی۔ موم نے اس کی جلد کو جھلسا دیا، اس کی پیٹھ، اس کی رانوں، اس کے ٹخنوں، اس کے پاؤں کے نیچے نہکتی ہوئی پگڈنڈیاں دوڑیں۔ وہ یقیناً پوری نظم یاد کر کے آئی تھی، اس کی انگلیوں کے پیچھے موت سے بچانے کے لیے۔ اس کے پنکھ دعاؤں کی طرح تیر رہے تھے، اس کے کندھوں کے پیچھے پنکھوں کے قریب۔ موت نے جلتے بوسوں کا سانس لیا اور سورج نے ہر چیز کو جلا کر سونا بنا دیا۔ وہ اپنی نظم مکمل کرنے کے بعد جہاں سے چلی تھی وہیں رک گئی، اس کے ساتھ ہی اس کے حرکت کرتے ہاتھ بھی رک گئے۔ وہ ایکاروس کے کس قدر دلکش پنکھ بنا چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کام مکمل کیا تو نظریں اٹھا کر شنایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھی اور اس کی بھوری اور بلکہ گہری تھی۔ اس کی آنکھوں کے اٹھنے پر شنایا جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پانی والے ٹب سے اپنے ہاتھ دھوئے اور ہولے سے بڑبڑایا، اچھی کوشش تھی۔ تمہیں ایکاروس بہت پسند ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے شنایا جان چکی تھی کہ وہ ایکاروس کا مجسمہ بنا رہا تھا، اس لیے وہ اس کے متعلق کافی تحقیق کر کے آئی تھی، بلکہ کچھ نظمیں بھی یاد کر آئی تھی۔ بتاؤ نا ماسیل۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو شنایا نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اب تولیے سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ایکاروس، the boy who didn't deserve to die so young۔ ایکاروس، وہ لڑکا جسے اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ وہ اب میز پر رکھا لوشن اٹھا کر ہاتھوں پر لگا رہا تھا، اور یہ کام وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ شنایا غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ پرتجسس تھی، اس لیے جب سب سوال پوچھ لینا چاہتی تھی۔ کیا خاص بات ہے ایکاروس میں؟ تم دلکش حسیناؤں کو چھوڑ کر اس کا مجسمہ کیوں بناتے رہتے ہو؟ کہا جاتا ہے ایکاروس وہ ایک لوتا انسان ہے جو آسمان کی ان بلندیوں تک گیا جہاں اور کوئی عام انسان نہیں جا سکا، وہ بھی اپنے پروں کے سنگ۔ اس نے پھر سے ایکاروس کے مجسمے کو دیکھتے جواب دیا۔ اس کا پورا اسٹوڈیو مجسموں سے بھرا تھا، خوبصورت، پرکشش اور عجیب و غریب مجسمے۔ وہ ماسیل تھا، ایک بت ساز، اور اسے خاص مجسمے بنانے کا شوق تھا۔ اس بار اس نے ایکاروس کا مجسمہ جو ابھی ادھورا تھا اس پر کافی محنت کی تھی۔ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ کون سی بات؟ وہ اب مجسمے کے گرد گھوم کر اس کا معائنہ کر رہا تھا کہ جتنا اس نے بنا لیا تھا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ سنا ہے، وہ جھجکتے کہہ رہی تھی۔ مس شنایا، یہاں مذہب کی بات نہیں ہو رہی، اور ایکاروس کی بات الگ ہے۔ اس نے جتنی آسمان کی بلندیوں کو دیکھا اتنا ہی وہ سمندر کی گہرائیوں تک گیا۔ یعنی آپ اس کی پہنچ سے متاثر ہیں؟ کسی حد تک، اس نے کندھے اچکاتے کہا، لیکن وہ اتنی جلدی مرنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ خیر، کیا لیں گی آپ، چائے یا کافی؟ وہ پوری طرح اپنے کام سے مطمئن ہو چکا تھا۔ بلیک ٹی، وہ ہولے سے مسکرائی۔ چلیں آ جائیں، پھر میں ذرا فریش ہو جاؤں تو چائے پیتے ہیں، آپ تک ویٹ کریں، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا، جبکہ شنایا گہرا سانس لیتی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ایکاروس، وہ جب سے ٹیرو کے گھر سے آئی تھی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل ایک بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ کارڈ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اسے پیچھا نہیں چڑھا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مستقبل کا علم 100% خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ اور پھر اس ٹیرو کا وہ آخری جملہ، ایکاروس سے بچ کر رہنا اور خود ایکاروس نہ بن جانا، اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ فلیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ اور روز دونوں بھیگ چکی تھیں۔ آتے ہی اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر کھانے کے بعد چائے لے کر اپنے بستر میں بیٹھ گئی تھی۔ اب اسے ایکاروس کے متعلق جاننا تھا۔ اس نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا، بارش وقفے وقفے سے تیزی سے جاری تھی، اور پھر اس نے روز سے لیپ ٹاپ لیا اور ریسرچ کرنے بیٹھ گئی۔ ایکاروس کا نام گوگل پر ڈالتے ہی اس کے سامنے اسکرین پر بہت کچھ ابھرا تھا۔ اس نے 20 منٹ تک ریسرچ کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں نکلا کہ ایکاروس یونانی اساطیر میں ایک کاریگر کا بیٹا تھا جس کا نام ڈیلس تھا، اور اس کاریگر نے بھول بھلیاں کو تخلیق کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا ایک جزیرے پر قید تھے، بادشاہ انہیں جزیرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ ڈیڈلس نے اپنی کارکردگی اور مہارت کو استعمال کرتے ہوئے پروں اور موم کو استعمال کرتے پنکھوں کے 2 سیٹ بنائے۔ وہ انہوں نے اس جزیرے سے بھاگنے کے لیے بنائے تھے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ پنکھ لگانے کے بعد وہ زیادہ اونچا نہ اڑے اور نہ سمندر کی سطح تک نیچے جائے۔ لیکن ایکاروس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ وہ اڑا اتنا اونچا اڑا کہ سورج کے قریب پہنچ گیا۔ سورج کی تپش سے موم پگھل گئی اور وہ گرتا چلا گیا، سمندر میں گرا اور پھر ڈوب گیا۔ باقی اگلی قسط میں۔